اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ہماری بقا صرف ہمارے خالق کی رحمتوں کے سایوں میں ہی ہے۔ شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں انسان کے کھلے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے خالق کے بنائے ہوئے سسٹم آف کریشن کا ہی حصہ ہیں۔ ان کے جینے کا مقصد انسانوں کو اپنے خالق سے جدا رکھنا ہے۔ وہ وسوسوں اور شکوک و شبہات کے ذریعے انسانوں کے خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر طرح کی ٹیمپٹیشن ہمارے دماغ پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ٹیمپٹیشن ہمیں نہ صرف سینس آف ڈائریکشن سے ڈائیورٹ کر دیتی ہے بلکہ اس سے ہمارے دماغ میں فکس میموری بھی بن جاتی ہے۔ جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن میموری سے ہی دوبارہ ریڈنگ شروع کرتا ہے، اور ظاہر ہے ایموشنز بھی وہی کریٹ ہوں گے جو ہمارا مائنڈ ہم سے کہے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ڈسپلن اپنایا جائے۔ غیر ضروری نیوز چینل، ڈرامہ، موویز، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ کنٹرول کیا جائے، اور صرف پروڈکٹیو اور ہیلتھی نیچر کی سرگرمیوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھی جائے تاکہ ڈیمونز اور نیگیٹیوٹی آپ پر حملہ آور نہ ہو۔ جس طرح اسکرین انسانی دماغ کو افیکٹ کرتی ہے اسی طرح ساؤنڈ بھی ہمارے لاشعور کو متاثر کرتا ہے۔ عام طور پر نوائزز ہمارے لاشعور میں بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم یہاں بھی دھیان نہ دیں تو شیاطین یعنی جنات کو ہمارے مائنڈ کو مینیپولیٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 7 گیٹس ہیں جن سے شیاطین ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہماری 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے نتھنے اور منہ سے اس وقت جب ہم اللہ کی طرف سے حرام کردہ کوئی چیز کھائیں یا اپنی زبان سے کوئی گندی اور مغلظ بات، گالی گلوچ، غیبت وغیرہ۔ اس لیے زبان کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوشش کی جائے کہ زبان سے اچھے کلمات ادا کیے جائیں۔ جنات کہاں پہ کثرت سے ہو سکتے ہیں، اس کی سب سے اچھی پہچان کے لیے ہمارے رب نے ہمیں سونگھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جہاں بھی بدبو اٹھے وہ جگہ جنات کا مسکن ہوتی ہے۔ کچرے کا ڈھیر، گندگی، غلاظت وغیرہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسانوں کی نظروں میں بدی، جسے ہم بری نظر کہتے ہیں، اور دلوں میں حسد، جلن، کینہ، بغض کی نیگیٹو فورسز بھی ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان تمام نیگیٹو فورسز کا مقصد ٹیمپٹیشن پھیلانا اور نقصان پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور ہم غیر ارادی طور پر وہ کام کر جاتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے۔ یہ سارے آؤٹ سائڈ فیکٹر ہمیں اندر سے بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس دعا یا درخواست کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رہا جائے تاکہ تخلیق کی ہوئی ان نیگیٹو فورسز کو ڈی نیوٹرلائز کیا جا سکے، اور وہ صرف ہمارے خالق کے ذکر اور نام ہی سے ممکن ہے۔ جبھی ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی
मेहरबान और रहम करने वाला। हमारा दीन हमें हर वक्त हर लम्हे शैतान के शर से पनाह मांगने और अपना हर पाक साफ और जायज अमल अल्लाह ताला के नाम के साथ जारी रखने की तालीम देता है। रहमान और रहीम अल्लाह ताला की सिफात हैं। उमूमन ये कहा जा सकता है कि जो मेहरबान है वही रहम भी करेगा, या जो रहम करे वही मेहरबान भी होगा। लेकिन ये दो अलहदा अलहदा सिफात हैं जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी हैं। रहमान के सही मायने तलाश करने के लिए हमें कुरान में सूरह रहमान अता की गई है, जिसमें हमारे खालिक की अता करदा बेहतरीन नेमतों का तज़किरा और हमारी जा बजा नाशुक्र गुजारी का जिक्र है। हकीकतन अल्लाह तबारक ताला की हर नेमत हमारे वजूद को कायम रखने के लिए बुनियादी जुज़ की हैसियत रखती है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, बादल, बारिश, दरिया, पहाड़, समंदर, नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद, ग़िज़ा, अजनास, खेत खलियान, पैदावार, रिश्ते नाते और बेशबहा नेमतें जिन्हें हम जानते हैं, और बहुत कुछ जो हमारे इल्म में नहीं या हम खुद से ध्यान नहीं देते। ये रहमान की हम पर रहमत है कि उसकी नेमतें मुसलसल जारी और हर जी रूह के लिए बिला तातुल हर सौ हर लम्हे रवा दवा हैं। हम इन्हें जाहिरी नेमत भी कह सकते हैं, जो हमारे जाहिरी वजूद को कायम व दायम रखे हुए हैं। बजाते खुद अल्लाह ताला की ये सिफत लासानी है और अपने अंदर बेशबहा खजाने रखती है। दूसरी सिफत रहम, जो एक अंदरूनी कैफियत हम पर अया करती है, एक जज्बाती सा लगाव हम अदना सी मखलूक से। हम अपनी जात के अंदर कोई सिफत, कोई सलाहियत नहीं रखते। तमाम सिफात व सलाहियत अल्लाह ताला की अता करदा है। हम खुद से ना कायम रह सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। हम हर लम्हे हर बात में अपने खालिक के मोहताज हैं। हमारा वजूद हमारे खालिक की मरहून मिन्नत है। हमारे इस वजूद को कायम रखने के लिए हमारी जरूरियात और इन जरूरियात को पूरा करने के लिए हर तरह के लवाजमात हमारे खालिक के तय करदा निजाम का हिस्सा हैं। इसके बावजूद हमारे लिए इतना रहम, इतनी मर्सी, इतनी शफकत, बावजूद इसके कि हम हद दर्जे के नाशुक्र हैं। रहम एक बातनी कैफियत है जो वजूद के अंदर होती है। रहमान एक जाहिरी कैफियत है जो वजूद के बाहर होती है, जो हम आंखों से देख भी सकते हैं। क़यामत के दिन से भी हमारी यही उम्मीदें हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम पर रहम फरमाएगा और हमें अपनी मजीद लासानी नेमतें और इनामात अता करेगा। ये जब ही होगा अगर हम अपने आज की कदर करेंगे, शुक्रगुजारी को अपनाएंगे, अल्लाह ताला की पहले से दी हुई नेमतों की कदर करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, निगहबानी करेंगे, बनाएंगे, संवारेंगे, तामीर करेंगे, मुशक्कत करेंगे और बांटेंगे। अभी हमें अपने आप को अल्लाह ताला के रहम व करम का सही हकदार साबित करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यकीनन हर कलमा, हर पाक साफ बात सिर्फ और सिर्फ हमारे रब के ही शायान शान है। वो तन्हा तमाम जहानों और उसमें बसने वाली मखलूकात का खालिक है। हर शय उसी के हुक्म से है और उसका कोई सानी नहीं। हर शय उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं।
تمام حمد و تسبیح، ذکر و عبادات ہمارے رب کے لیے خاص مخصوص ہیں۔ وہی تمام جہانوں کا خالق اور پالنے والا ہے۔ یہاں ذکر جہانوں کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور دیگر عالم بھی موجود ہیں۔ جہاں عالم ہے تو وہاں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد و مصرف بھی ہوگا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ تخلیق کی بنیادی صفت بھی ہے اور اصول بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کائنات اور اس کے نظام کی تخلیق کی تو اپنی ان دونوں صفات کو بھی وجود بخشا جو تخلیقی نظام کا بنیادی جز ہیں۔ ہر ذی روح، ہر شے اس سے براہ راست محسوس ہوتی ہے۔ انہی صفات پر ہماری امیدیں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی بخشش بھی۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی روز جزا کا دن۔ اس دن کائنات کا یہ سارا نظام لپیٹ لیا جائے گا اور ہر شخص اپنی نیت اور کوششوں کے مطابق اپنے کیے کا صلہ پائے گا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال انفرادی طور پر جانچا اور پیش کیا جائے گا۔ سوال صرف یہی ہوگا کہ اس زندگی میں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کتنی جستجو کی۔ جو دنیا کے بازار اور کھیل تماشوں میں کھو گئے وہ ناکام، اور جو بچ کے رہے اور اپنے رب سے رجوع، توبہ و استغفار کرتے رہے، ان کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اس مدت میں جو بھی کوشش ہم کریں گے اپنے رب کے پاس اچھا اجر پائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حمد، ذکر، تسبیح، عبادت، اعمال صرف ہمارے رب ہی کے لیے مخصوص ہیں، اور صرف ہمارا رب ہی ہمارا مددگار اور کارساز ہے۔ ہمارے رب کی بھرپور توجہ اپنی مخلوق کی طرف ہمہ وقت مرکوز ہے۔ جب جہاں جو کوئی اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے اسے پائے گا۔ کوشش ہم نے ہی کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی اور سچی راہ صرف وہی ہے جو ہمیں اپنے خالق سے ملاتی ہے۔ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ دعا کا دروازہ ہے۔ دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں، یعنی اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا۔ یہ راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے اور سب سے آسان ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا بد، ایمان والا ہو یا ایمان سے محروم۔ جو کوئی جب چاہے اپنے رب کو براہ راست پکارے، اپنی فریاد پیش کرے۔ میرے رب کی رحمت سے کوئی محروم نہیں۔ یہی سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے اور آسان بھی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ یقیناً جو بھی اپنے رب کی سچی اور سیدھی راہ کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو لاپرواہی کرے گا وہ اس کریشن کے کنفیوز سسٹم میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا، گم ہو جائے گا۔ اس نظام کو ہمارے خالق نے الجھاؤ کے ساتھ اس لیے تخلیق کیا ہے کہ لوگوں کے پاس
فریڈم آف چوائس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ علم حاصل کیجئے، تربیت حاصل کیجئے اور اپنے رب کے فرما بردار بنیے۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔